اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب بدایۃ الصول فی تفضیل الرسول کا درس ہمارا جاری ہے، اور سلسلہ ہمارا اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یہ چل رہا ہے، اور اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہونے پر جو دلائل ہیں اور جو گفتگو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کتاب کا درس بھی ہمیں سننے کی سعادت مل رہی ہے۔ بہت ساری باتیں بحمداللہ تعالیٰ اس حوالے سے سن چکے ہیں، مزید آگے آج کے درس میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہونے پر دلائل قائم کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک اخلاق ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام پر فوقیت رکھیں گے تو دیگر پر بدرجہ اولیٰ فوقیت رکھیں گے۔ اخلاق جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں، عمومی طور پر تو ہمارے یہاں خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یعنی کسی کے ساتھ اچھے انداز میں ملنا، ملتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا، کشادہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یعنی چہرہ دیکھے تو بندہ سامنے والے کا لگے کہ یہ مجھ سے پرتپاک انداز میں، اچھے انداز میں مل رہا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے، لیکن اخلاق کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس میں کئی صفات آتی ہیں، کئی خوبیاں آتی ہیں، جن میں سے کچھ باتیں یہ ابھی آگے چل کے چند صفحات کے بعد ذکر کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے، جیسے سخاوت ہے، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے۔ نرمی برتنا ہے، نرمی اختیار کرنا ہے، نرم گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کرنا، معاف کرنا، شجاعت، بہادری، سخاوت، اسی طرح اور دیگر جو اچھے امور ہوتے ہیں، شرم و حیا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت و مہربانی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اخلاق کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو جس کے اندر یہ خوبیاں جتنی زیادہ ہوں گی اس کے اندر اتنا ہی اعلیٰ وصف پایا جائے گا، وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ علیہ السلام کے صادق و امین ہونے کے اعتبار سے تو قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص الگ ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے الگ بیان کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کے ساتھ متصف ہونے پر کفار و مشرکین بھی قائل تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دیا کرتے تھے، اس سے ان کو بھی انکار نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں، یعنی آپ کی ذات ستودہ صفات کے اندر اعلیٰ صفات والی جو آپ کی ذات ہے
اس میں بہترین اخلاق پائے جاتے ہیں، عظیم اخلاق پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو گفتگو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے اخلاق پر تو تفصیل ہے کہ ایک ایک خلق کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، سخاوت کے اوپر، آپ کی نرمی کے اوپر، آپ کے عفو درگزر کے اوپر، آپ کی جو بزرگی ہے اس کے اوپر، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر غور طلب جو بات ہے جس کے اوپر مصنف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی شخصیت آپ کے اخلاق کے اوپر گواہی دے، آپ کی خوبی کے اوپر گواہی دے، آپ کی شان اتنی ہی بلند قرار پائے گی۔ ایک ہے آپ کا ساتھی آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دے، آپ کی خوبیوں کی، آپ کی صلاحیتوں کی گواہی دے۔ ایک ہے کہ آپ کے استاد آپ کی خوبیوں کی گواہی دیں، بتائیں کہ بھئی بہت اچھا طالب علم ہے، بہت اچھا اسلامی بھائی ہے، یہ ساری بات وہ بتائیں۔ پھر اس سے اوپر آپ کے پیر و مرشد اس بات کی گواہی دیں، وہ کہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت اچھے اخلاق سے متصف ہے، بہت اچھا اسلامی بھائی ہے، یہ ساری باتیں بتائیں۔ پھر اس سے اوپر چلیں، اگر کسی کے بارے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرما دیں تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ اور پھر اس سے اوپر چلیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے بارے میں اس طرح ارشاد فرما دیں تو اس کے لیے تو فضیلت کا ایک باب بن جاتا ہے، پورا ایک اس کے لیے چیپٹر بن جائے گا کہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے احوال کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا تو اب اس کی خوبی وہ بن جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جس ذات کے اخلاق کے اعلیٰ ہونے کی گواہی دے، اس کے بارے میں کیا کہنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس کے اخلاق کے اعلیٰ ہونے کی گواہی خود رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى خُلُقِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَقَالَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ انہی دلائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ وَاسْتِعْظَامُ الْعُظَمَاءِ لِلشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى إِغَارِهِ فِي الْعَظَمَةِ، اور جب کوئی بڑی شخصیت، بڑے بڑے لوگ کسی چیز کو عظیم قرار دیں، کسی چیز کو عظیم قرار دیں تو یہ اس کی تعظیم میں مبالغے کے اوپر، اس کے اوپر زیادتی پر دلالت کرتا ہے، اس کی تعظیم میں زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی چیز ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کہیں گے کہ یار کیسی چیز ہے، ایک کیمرے کو ہی دیکھیں مثال کے طور پر کہ کیسا بہترین کیمرہ ہے، ہم تو اپنے مطابق یہ بات کہیں گے کیونکہ ہم اس طرح کا کیمرہ یوز کریں گے اور یہاں پہ اس کیمرے کا رزلٹ کچھ اور ہوگا۔ لیکن اس فیلڈ کے افراد جن کو اس چیز کے بارے میں معلومات ہوگی وہ کہیں گے کہ بھائی تو پرانی ٹائپ کا کیمرہ ہے، آپ کو کیا پتہ کیسے کیسے جو ہے وہ کیمرے وغیرہ آتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ تو جو جاننے والے ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، وہ ان کی گواہی کیا ہوتی ہے، اس چیز کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے کہ واقعی یہ چیز کوئی بہت بڑی ہے۔ اسی طرح آپ اور چیزوں کے اندر آ جائیں کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں، جو جانتا ہوگا وہی کسی کی سخاوت کی تعریف کر سکتا ہے، نرمی کی تعریف کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب بڑے کسی چیز کی تعظیم کریں اور اس کی اہمیت کو بیان کریں تو وہ اس کی اہمیت میں مبالغے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَمَا الظَّنُّ بِاسْتِعْظَامِ أَعْظَمِ الْعُظَمَاءِ، کہ بڑے بڑے لوگ کسی چیز کی تعظیم، کسی چیز کی اہمیت کے اوپر رہنمائی کریں، بتائیں تو یہ اس کی مبالغے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو سب سے عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ کسی کے اخلاق کو عظیم قرار دے تو اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کرنا ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاقی اعتبار سے بھی دیگر تمام مخلوق کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو گفتگو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی فرمانا یقیناً یہ ان کے مقام و مرتبے کی ایک دلیل ہے، بلند مقام و مرتبے کی ایک دلیل ہے کہ عام انسان سے
اللہ پاک گفتگو نہیں فرماتا، کلام نہیں فرماتا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا وصف تھا، ان کی خوبی تھی اور ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ اللہ پاک نے ان سے کلام فرمایا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام سے جو کلام ہوا، کسی سے کلام ہوا تو اس طرح کے براہ راست کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے۔ کسی سے براہ راست کلام نہیں ہوا بلکہ فرشتے کے ذریعے ہوا، جیسے جبریل امین علیہ السلام عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ کسی سے کلام ہوا تو اس طرح کہ ان کے دل کے اندر بات کو ڈال دیا گیا۔ کسی کو جو وحی کی گئی وہ خواب کی حالت میں کی گئی، تو وحی جو اترتی تھی وہ مختلف انداز میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ الشورى میں یہ ارشاد فرمایا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ پاک اس سے کلام کرے مگر یہ کہ اللہ پاک اس کی طرف وحی کرتا ہے، یا ما ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے اس سے کلام ہوتا ہے، یا اللہ پاک فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ پاک کے اذن سے جو چاہتا ہے اس کی طرف وحی کرتا ہے۔ اللہ پاک براہ راست کلام فرمائے گا، اللہ پاک دل کے اندر بات کو ڈال دے گا، اللہ پاک فرشتے کو بھیجے گا جو اس سے گفتگو کریں گے، اس کی طرف وحی کریں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر مختلف انداز میں اس طرح وحی آئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ پاک نے ہر طرح کی وحی بھیجی۔ آپ کے دل کے اندر بھی بات ڈالی گئی، آپ سے خواب کے اندر بھی گفتگو کی گئی، آپ علیہ السلام سے اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے کے براہ راست کلام فرمایا۔ شب معراج کلام ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے علاوہ اور مقام پر بھی کلام ہوا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ بعض کتب کے مطابق سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے 24,000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا۔ تو کسی نبی علیہ السلام کے مرتبے کو ہم اس طرح جان سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی طرف وحی فرماتا ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی ان کی طرف وحی فرمائی تو یہ چیز کیا ہے؟ ان کے مقام و مرتبے کی بلندی ہے۔ تو پھر اس ہستی کا کیا کہنا کہ جس کی طرف اللہ پاک نے ہر طرح کی وحی فرمائی ہوگی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر اس لحاظ سے بھی فائق ہونا، اس لحاظ سے بھی بلند مرتبہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَلَّمَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنْوَاعِ الْوَحْيِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، کہ انہی دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی مختلف انواع کے ساتھ کلام فرمایا، مختلف قسم کی وحی کے ساتھ اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، وحی کی بنیادی 3 قسمیں ہیں۔ أَحَدُهَا الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، سچے خواب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے صبح بالکل اس کی تعبیر واضح ہوا کرتی تھی۔ تو ابتداءً اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی، سچے خواب آپ کو دکھائے جاتے رہے، یہاں تک کہ پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ والثانی الکلام من غیر واسطۃ، دوسری صورت کیا ہے؟ بغیر کسی واسطے کے اللہ پاک کا کلام فرمانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کوہ طور پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سدرۃ المنتہا پر اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ والثالث مع جبریل علیہ السلام، اور تیسری قسم ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ بکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ آگے جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو قیامت تک رہنے والا معجزہ عطا فرمایا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے کہ جس میں پچھلی تمام کتابیں ان کے علوم موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر دیگر باتیں بھی موجود ہیں۔ یعنی آپ کی جو کتاب ہے یہ پچھلی تمام کتابوں کے علوم کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں یہ جدا گانا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ
جو مسند احمد اور امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر روایت کیا، اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا حضرت سیدنا واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت مکان التوراۃ السبع، کہ مجھے توریت کی جگہ 7 صورتیں دی گئیں، توریت کی جگہ 7 صورتیں دی گئیں، واعطیت مکان الزبور المئین، اور مجھے زبور کی جگہ 200 والی صورتیں دی گئیں۔ تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، اور مجھے انجیل کی جگہ پر مثانی دیے گئے۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور اس کے علاوہ مجھے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی، مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ جو یہ فرمایا کہ توریت کی جگہ مجھے السبع 7 صورتیں دی گئیں، اس سے مراد سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ التوبہ تک ہے، سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ التوبہ تک۔ اس میں انفال اور سورۃ التوبہ ایک ہی ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ ایک ہیں۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ، یہ بڑی بڑی جو صورتیں ہیں یہ توریت کے قائم مقام ہیں، توریت کے قائم مقام ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ زبور کی جگہ مجھے 200 والی صورت دی گئی، یعنی ہر وہ صورت کے جو 100 آیتوں سے اوپر ہے، 100 آیتوں سے اوپر ہے، وہ صورت مجھے دی گئی زبور کی جگہ۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ مثانی مجھے دی گئی، تو مثانی سے مراد ہر وہ صورت کے جو 100 آیتوں سے کم ہو، 100 آیتوں سے، میتین سے مراد، میعین سے مراد وہ جو 100 آیتوں سے زیادہ ہوں، وہ صورتیں کہ جن کے اندر 100 آیتوں سے زیادہ آیتیں موجود ہیں، اور مثانی سے مراد وہ صورتیں کہ جس میں 100 آیتوں سے کم آیتیں موجود ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور فرمایا کہ مجھے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی، تو وہ سورۃ الحجرات سے لے کر آخر قرآن تک ہے۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جو توریت اور انجیل کے علاوہ اس کے اندر علوم موجود ہیں اور باتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ دیگر کتابوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہے، وہ ان کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ كِتَابَهُ صلی اللہ علیہ وسلم مشتمل علی مشتملت علیہ التوراۃ والانجیل والزبور وفضل بالمفصل، اور انہی امور میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن، یہ مشتمل ہے ان باتوں کے اوپر کہ جن پر توریت، انجیل اور زبور مشتمل ہیں، اور آپ علیہ السلام کو مفصل کے ذریعے جدا گانا فضیلت بھی دی گئی، وہ صورتیں دی گئی جو کسی اور نبی علیہ السلام کو نہیں دی گئی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری اور ہم سے پچھلی امتوں کی مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص نے ایک کام پر کچھ لوگوں کو اجیر رکھا، ملازم رکھا، اجرت مقرر ہو گئی 2 قیرات، کہ 2 قیرات تم لوگوں کو ملیں گے، صبح فجر سے لے کے مغرب تک تم نے کام کرنا ہے۔ تو جن کو کام پر رکھا تھا انہوں نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم کام نہیں کرتے، لہذا ان کو 1 قیرات اجر دے دیا گیا۔ ایک قیرات جو ہے ایک پیمانے کو بولتے ہیں، یہاں مراد مخصوص رقم ہے کہ ان کو مخصوص رقم دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد اس کام پر رکھنے والے نے دوسرے لوگوں کو رکھ لیا کہ ٹھیک ہے اب تم یہ کام مکمل کرو، تو انہوں نے بجائے مغرب تک کے ظہر سے عصر تک کام کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم کام نہیں کرتے، ان کو بھی 1 قیرات دے دیا گیا، اجرت ان کی دے دی گئی، آدھی اجرت دے دی گئی، ظاہر ہے کہ آدھا کام کیا تو آدھی اجرت دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور قوم کو رکھا گیا، تو انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا، عصر سے مغرب تک کام کیا، تو ان کو پورا اجر دے دیا گیا، 2 قیرات جو مقرر ہوئے تھے وہ دے دیے گئے۔ تو پچھلے والوں نے کہا کہ یہ کیا کہ کام ہم نے زیادہ کیا اور اجر ہمیں کم ملا۔ یہ مثال دی ہے کہ اللہ پاک نے
یعنی جو کام پہ رکھنے والے کی مثال ہے بلا تمثیل وہ بیان کی اللہ پاک نے، کہ اللہ پاک نے مقرر کیا تو پہلے والے جو تھے وہ تھے یہودی، اور دوسرے والے جو تھے وہ عیسائی، اور تیسرے والے مسلمان. تو انہوں نے فجر سے ظہر تک کام کیا، ان کو ایک قرات اجر ملا، اور دوسرے والے جو تھے انہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا، ان کو بھی ایک قرات مل گیا. لیکن تیسرے یعنی مسلمان، انہوں نے عصر سے مغرب کام کیا، ان کو 2 قرات اجر مل گیا. کام تھوڑا ہوا لیکن اس کے اوپر اجر کیا ہوا؟ زیادہ ملا. تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ کام ہم نے زیادہ کیا، اجرت ان کو زیادہ مل رہی ہے، اجر ان کو زیادہ مل رہا ہے. تو اللہ پاک ان سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے اجر کے اندر کوئی کمی کی ہے؟ تم نے جتنا کام کیا اس کے مطابق تمہیں اجر ملا یا نہیں ملا؟ یعنی اہل کتاب میں سے وہ کہ جو ایمان والے تھے انہوں نے کام کر لیا، اسی طرح ان کو اجر دے دیا گیا. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے اجر میں سے کوئی کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جتنا کام کیا اتنا اجر ہمیں مل گیا. فجر سے ظہر تک کا جو اجرت بنتی تھی وہ دے دی گئی، ظہر سے عصر تک کی جو اجرت بنتی تھی وہ دے دی گئی. فجر سے لے کے تم نے مغرب تک کام تو کیا نہیں، تو تمہیں پورا اجر کیسے ملتا؟ جتنا کام اتنا اجر مل گیا. باقی رہا ان کو دینا تو یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہے دوں. یعنی جو چیز میری ہے اس پر روک ٹوک کرنے والا ہے کون؟ میرا فضل ہے، جس کو چاہے میں دوں. تو یہ جو دگنا اجر ملا، کام کم اور اجر زیادہ، عمل کم اور اس کے اوپر اجر زیادہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو حاصل ہے. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا ان امته صلی اللہ علیہ وسلم اقل عملا ممن قبلهم واکثر اجرا كما جاء في الحدیث الصحیح. یعنی انہی دلائل میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ عمل کے اعتبار سے کم اور اجر کے اعتبار سے اپنے سے پہلے والوں سے زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث صحیح کے اندر آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہوئے، آپ کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں. لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہیں اختیار کر لیں، آپ چاہیں بادشاہ بن جائیں آپ کو بنا دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو تواضع اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بندے کی حیثیت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر بندہ بن کے پیش ہونا یہ پسند کیا، بادشاہ بننا آپ نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ہیں آپ تمام بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ نے ساری مخلوق کا آپ کو بادشاہ مقرر کیا ہے، لیکن دنیاوی جو ٹھاٹھ ہے، دنیا کے اندر جو عیش و عشرت ہوتی ہے بادشاہوں والی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کی. نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا انداز تھا کہ جس سے لوگوں کے سامنے آپ کی کوئی بادشاہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ایکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے. تو یہ آپ علیہ السلام کی عاجزی ہوتی تھی. اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا مقام عطا فرمایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تواضع کو اختیار کیا، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو اور بلند مقام عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَرَضَ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتح کنوز الارض وخیرہ بین ان یکون نبیا ملکا او نبیا عبدا. یعنی انہی وجوہات میں سے یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی، اور آپ علیہ السلام کو اس بات کا اختیار دیا کہ آپ بادشاہ نبی بنے یا نبی عبد بنے، عاجزی اختیار کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر، نبی عبد بنے.
فاستشار جبریل علیہ السلام فاشار الیہ ان تواضع، کہ آپ علیہ السلام نے جبریل امین سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے اشارہ دیا کہ آپ عاجزی اختیار کریں، نبی یہ عبد بنے، یعنی وہ بادشاہت کو اختیار نہ کریں، ظاہری بادشاہت کے محل بھی ہو، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہیں، یہ اختیار آپ نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بل نبیا عبدا، بل نبیا عبدا اجوع یوما واشبع یوما فاذا جعت دعوت اللہ فاذا شبعت شکرت اللہ، یعنی میں اللہ کا عاجز بندہ بننا چاہتا ہوں۔ کیسے عاجز بندہ؟ کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ جس دن میں بھوکا رہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عاجزی اختیار کروں، اسے پکاروں، اس سے دعا کروں، اور جس دن میں کھانا کھاؤں تو اس دن اللہ پاک کا شکر ادا کروں۔ فرماتے ہیں، قصد صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون مشغولا باللہ فی طوری الشدۃ والرخاء والنعمت والبلاء، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ شدت و رخا، یعنی سختی اور نرمی دونوں دوروں کے اندر رہیں، اور نعمت اور آزمائش دونوں ادوار کے اندر، دونوں حالات کے اندر رہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کی جو حاضری ہو، جب اللہ کی طرف آپ رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہوں، تو اس وقت وہ اوقات بھی آنے چاہیے کہ آپ پر اللہ کی خوب نعمتیں ہو رہی ہوں، یعنی ظاہری نعمتیں، آپ ان حالات کے اندر ہوں کہ نرمی ہو، آسانیاں ہوں، اور اسی طرح آپ ان حالات میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں جبکہ فاقہ طاری ہو، ان حالات میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں جبکہ آزمائشیں آئی ہوئی ہوں۔ تو یوں آپ علیہ السلام نے چاہا کہ آپ شاکر بھی بنیں اور صابر بھی بنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام مخلوق سے بڑھ کر یہ دونوں صفات پائی جاتی تھیں کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے بھی تھے اور سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے بھی تھے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ اوصاف بھی دیگر تمام مخلوق سے بڑھ کر پائے جاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی دیگر تمام سے بڑھ کر قرار پائے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محبت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا